تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے لفظ کن سے پوری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ کے پیارے رسول دانائی غیوب رسول خدا حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا کے لیے، جن کو ہمارے رب نے اپنا نبی اور نبیوں کا امام بنا کر پیدا فرمایا۔ خوشبخت اور خوش نصیب اور قسمت کا دھنی ہوتا ہے وہ انسان جو مصطفیٰ کریم کی پیدائش کی ایسی عرفانی حقانی بابرکت محفل میں بیٹھتا ہے، حاضری دیتا ہے۔ اس لیے کہ ان محفلوں کی برکت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ اس محفل میں انسان کبھی خود نہیں آتا، وہ تبھی آتا ہے جب مدینے والے اسے آنے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ تو اور بھی آ سکتے تھے، اتنے آ سکتے تھے کہ جہاں تک نظر جاتی سر ہی سر ہوتے، لیکن نہیں آئے، کچھ ہی لوگ آئے تو وہی آئے جن کو سرکار نے بلایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو واپس خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا، پھر کچھ نہ کچھ دیا ضرور جاتا ہے، نوازا ضرور جاتا ہے۔ ہم کسی دنیا دار کی نہیں، مدنی تاجدار کی محفل میں آئے ہیں، سرکار کے کرم سے امید قوی ہے جب واپس جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں بلکہ بہت کچھ لے کر کے جائیں گے، اور عشق کی زبان میں اتنا ضرور کہیں گے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لائق مبارکباد اراکین کمیٹی، آپ سبھی حضرات جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا اور رچایا، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں، رزق میں، کاروبار میں خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ تقریباً رات کے 12:30 بجنے والے ہیں یا بج چکے ہیں، اور میری تقریر کی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ رات کے 12:30 بجے ہیں، لیکن سنیوں کے چہرے پہ کبھی 12 نہیں بجتے، کبھی 12 نہیں بجتے، اس لیے کہ 12 اس کے چہرے پہ بجتے ہیں جس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں چور نہیں، ہمارے دل میں حضور کا نور ہے، الحمدللہ۔ انشاءاللہ طبیعت آپ کی لگے گی، اور مصطفیٰ کا ذکر سن کر سنی خوش ہی ہوتا ہے۔ میں اپنی تقریر کی ابتدا کروں اس سے پہلے پورا مجمع جی لگا کر با آواز بلند مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کے سنائے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے۔ اور کیا ہے بدعت کیا ہے سنت، یہ فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے، اپنی بخشش کے بارے میں تو سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ سیتر کے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس محفل میں بیٹھ کر کے ذکر رسول سماعت کرنے والوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، ہمیں وجود دیا۔ ہم سے پہلے اللہ نے ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، ماں باپ سے پہلے ان کے ماں باپ کو پیدا کیا گیا، ان سے پہلے ان کے ماں باپ کو پیدا کیا گیا۔ اگر کچھ دیر تک یہ سلسلہ آپ ایسے ہی پیچھے لے کر کے جائیں گے تو یہ سلسلہ ہمارے خاندان سے ہوتے ہوتے صحابہ تابعین تک پہنچے گا، اور تابعین سے نکل کر نبیوں تک پہنچے گا، اور نبیوں سے نکل کر کے اللہ کے پہلے مخلوق، اللہ کی پہلے پیدا کردہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچے گا۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟
زور سے کہہ دیں کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم کو۔ میری تقریر کچھ دیر آپ توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ تقریر میں چین سے چین جوڑ کر کے بڑی دیر تک نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ اگر ایک جملہ نکلا تو منٹوں کی نہیں بلکہ گھنٹوں کی بات خراب ہو جائے گی۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، وہ انسانیت کے باپ ابو البشر بن کے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم آئے نبوت کا تاج اور منصب لے کر کے، منصب نبوت کی کرسی پر وہ بیٹھ گئے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام بندوں کو سنانا، اللہ کا کلام بندوں کو بتانا اور لوگوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا، برائی سے روکنا، اچھے کاموں کی دعوت دینا، یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش لوگوں کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، جب تک زندہ رہے اللہ کا کلام بندوں کو سناتے رہے، اللہ کی باتیں بندوں کو بتاتے رہے، لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑتے رہے۔ لیکن چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت کے ماتحت دنیا سے جانا سبھی کو ہے، موت کے گھاٹ اترنا سبھی کو ہے۔ حضرت آدم بھی کچھ دنوں کے بعد دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام شیش رکھا گیا، وہ بھی اللہ کے نبی بنے۔ حضرت آدم نے جانے سے پہلے بیٹے کی کلائی کو پکڑا اور کہا میرے لال سن، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوں، لیکن میرے لال جو کام میں کرتا تھا اس کام کو تو کرتے رہنا، جو بھلائی کی دعوت لوگوں کو میں دیتا تھا اب وہ بھلائی کی دعوت تو دینا۔ حضرت شیش علیہ السلام بھی جب تک زندہ رہے اللہ کا کلام بندوں کو سناتے رہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن چونکہ حضرت شیش بھی انسان ہے، دنیا سے ان کو بھی جانا تھا، حضرت شیش بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے پھر اپنا تیسرا نبی بھیجا، تیسرا نبی زندہ رہا وہ چلا گیا، اللہ نے چوتھا نبی بھیجا، چوتھا کیا بات ہے، لیٹ کے ہی آپ سرکنا شروع ہو گئے، نظر ہٹی اور درگھٹنا گھٹی۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھیے، لا الہ، پورا کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کے ایک جگہ رہنے دیجیے، بس میرے خیال سے لاسٹ تقریر ہے، اس کے بعد سلام ہی ہونا ہے اور سب کو اپنے گھر گھر چلے جانا ہے۔ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی اس کام کے لیے آتے رہے، ایک نبی گیا دوسرا آیا، تیسرا گیا چوتھا آیا، پانچواں گیا چھٹا آیا، ساتواں گیا آٹھواں آیا، یعنی کہ نبی بھلائی کی دعوت دیتے رہے، دنیا سے جاتے رہے۔ اللہ پاک ان کے جانے کے فوراً بعد اگلا نبی بھیجتا رہا اور کبھی کئی نبی ایک وقت میں اللہ نے زمین پر اتارے جو دین کا کام کرتے رہے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے اس زمین کے اوپر جب سے دنیا بسی اپنی قدرت کا وقتاً فوقتاً ایسا مظاہرہ کیا۔ ہیلو، پہلے آپ کہاں ہیں کمیٹی والے؟ متعین کر لیجئے چلانا کس پہ ہے، یا تو لائٹ ہلو، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 12:30 بج گئے ہیں۔ یہ ایسا ماحول ہے کہ ذرا سی بھی ڈھیل ڈلی تو پبلک اپنے گھر چلی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے ماحولوں میں تو ویسے بھی آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخری کڑی بن کر کے میں آیا ہوں، اتنی محنت سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ محبت سے آپ ہی مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ تھوڑی ہے، شیطان بند تھوڑی ہوا ہے، وہ تو کھلا ہوا ہے۔
تو کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کرے گا نہیں کرے گا. تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے, آپ اپنا کام کریے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیو, تو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اس زمین کے اوپر اپنی مخلوق کے لیے اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی, انسان انگشت بدندہ رہ گیا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے کنویں میں ڈلوایا, اور آگ کے کنویں کے اندر جیسے ہی ابراہیم کو ڈالا گیا, وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے جنت بن گئی. سبحان اللہ, گلے گلزار بن گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے ایسی قدرت کا جلوہ دکھایا کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک زندہ رکھا گیا. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت تھی. اسی رب نے ایک وقت پر اپنی قدرت کا ایسا جلوہ دکھایا کہ جب نبیوں کی جماعت آگے بڑھی, حضرت آدم, حضرت شیس اور آدم ثانی حضرت نوح سے نکل کر حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت لوط, حضرت زکریا, حضرت ہود سے نکل کر حضرت موسیٰ, حضرت ہارون سے نکل کر کی یہ سلسلہ جب اگلے نبی تک پہنچا, اللہ نے قدرت کا ایسا جلوہ دکھایا کہ اس زمین کے اوپر ایک عورت کو بغیر کسی شوہر کے اور ایک بچے کو بغیر کسی باپ کے پیدا فرمایا, یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو وجود بخشا. حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے, وہ زندہ رہے. اللہ نے پھر ایک اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا, وہی جس کو بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اور سیتل کے غیور مسلمانوں حیرت کریں گے آپ, حضرت عیسیٰ جن کو زندہ اٹھایا گیا یہ میرے نبی سے تقریباً 550 سال پہلے دنیا میں آئے, زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آج تک آسمانوں پر زندہ ہیں. سبحان اللہ, بقید حیات ہے, یہ اپنی زندگی جی رہے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا. اب ان کے جانے کے بعد اللہ نے اگلا نبی نہیں بھیجا, اگلا رسول نہیں بھیجا, اللہ نے اگلا پیغمبر نہیں بھیجا, اللہ نے اگلا مبشر نہیں بھیجا. آج تک ایسا ہوتا تھا, ایک نبی گیا, دوسرا آ گیا, دوسرا گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا گیا, پانچواں آ گیا. لیکن آج قدرت کا نظام بدل گیا. آج جیسے ہی نبی گیا اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. تقریباً 200 300 400 سال کا لمبا زمانہ گزرا, اس خاکے دانی پر اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آیا. 500 بلکہ 550 سال کا ایک ایسی لمبی مدت گزری کہ یہ زمین نبیوں سے خالی ہو گئی, یہ زمین اللہ کے پیغمبروں سے خالی ہو گئی, یہ زمین اللہ کے رسولوں سے خالی ہو گئی. اب زمانے کے حالات بدل گئے, دنیا والوں کا مزاج بدل گیا, لوگوں کے عقائد بدل گئے, لوگ گمراہیت کے دلدل میں ڈوبتے چلے گئے. خدا کون ہے کوئی نہیں جانتا, عبادت کس کی کرنی کسی کو نہیں پتا, معبود کسے ماننا کسی کو نہیں پتا, ہمارا پالنے والا کون کسی کو نہیں پتا. حالات اتنے بدل گئے تھے, انسان رات کو بستر پہ لیٹتا, صبح کو آنکھ کھولتا, آسمان کی بلندیوں پر نگاہ پہنچتی, دل میں خیال آتا انسان دیکھ یہ جو آسمان پر سورج ہے یہ نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہوتا ہے, اگر یہ نہ نکلے تو اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آئے, تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آئے. یہ سورج کی شعائیں نکلتی ہے تو دن کا اجالا ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ سورج ہی تو ہمارا خدا ہے, اس لیے اسی کی عبادت کی جائے. انسان رات کو بستر پہ لیٹتا, آسمان کی بلندیوں پہ دیکھتا اور کہتا انسان دیکھ یہ جو آسمانوں پر چاند ہے یہ چاند نکلتا ہے تو رات میں چاندنی پھیلتی ہے, اگر یہ چاند نہ نکلے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے, تاریکی ہی تاریکی ہو جائے, ظلمت ہی ظلمت ہو جائے. اس لیے یہ چاند ہمارا خدا ہے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے. انسان جنگلوں کا سفر کرتا, اس زمین کے اوپر اونچے اونچے بلند بلند پہاڑ دیکھتا تو کہتا دیکھ اگر زمین کے سینے پہ اونچے پہاڑ نہ ہو تو زمین کا نظام بگڑ جائے گا, زمین کا نظام تہس نہس ہو جائے گا, زمین بکھر کر کے رہ جائے گی, زمین کا تختہ پلٹ جائے گا. زمین کو روکنے والا پہاڑ ہے, زمین کے نظام کو باقی رکھنے والا پہاڑ ہے. اس لیے پہاڑ کی بلندیوں کی عبادت کی جائے, اس لیے پہاڑ کی پوجا کی جائے. لوگوں نے پہاڑ کی پوجا شروع کر دی. کسی نے درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو کہا دیکھو یہ درخت چلتے ہیں تو ہوا ملتی ہے, ہوا ملتی ہے تو آکسیجن ملتی ہے, آکسیجن ملتی ہے تو زندگی باقی رہتی ہے, ہم سانس لیتے ہیں. اس لیے درخت ہی تو ہمارا خدا ہے, اسی کی عبادت کی جائے. اب کسی نے سورج کو خدا کہہ دیا, کسی نے چاند کو خدا کہہ دیا, کسی نے پہاڑوں کو خدا کہہ دیا, کسی نے درختوں کو خدا کہہ دیا. تقریباً 372 معبودان باطلہ کے سامنے انسان کی پیشانی جھکنے
جھکنے لگی، یہ پیشانی ایسی ذلیل ہو گئی تھی، یہ پیشانی ایسی رسوا ہو گئی تھی، کبھی پیشانی سورج کو سجدہ کرتی، کبھی پیشانی پتھر کو سجدہ کرتی، کبھی پیشانی درخت کو سجدہ کرتی، کبھی پیشانی شجر و حجر کو سجدہ کرتی. یہ پیشانی کیا بن گئی؟ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گیا. اللہ اکبر. ایسے حالات جب بن گئے کہ انسان معبودان باطلہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے لگا. ایک باپ کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی، اللہ اکبر، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگانے والے بھی سنے. انسان کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو یہی انسان مکہ شریف کا اپنی بیٹی کی کلائی کو پکڑتا، جنگل لے جاتا، گڈھا کھودتا اور بیٹی کو زمین میں گاڑ دیتا. بیٹی رو رو کر کے کہتی، ابا کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی تو حیات باقی ہے، ابھی تو میں جینا چاہتی ہوں. لیکن انسان تھوڑی تھا، وہ جانور بن چکا تھا. وہ بیٹی کے رونے پہ ترس نہ کھاتا، وہ بیٹی کے چلانے پہ ترس نہ کھاتا، اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا. اللہ اکبر. شوہر انتقال کر دیتا تو بے عورت کو پیروں کی چپل بنا دیا جاتا، اس کو پیروں کے نیچے رکھا جاتا، اس کو بڑا منحوس سمجھا جاتا، کسی کے اوپر سے سایہ ہٹ جاتا، اس کا جینا دشوار کر دیا جاتا. حالات جب اتنے بگڑ گئے کہ کعبے شریف کے اندر لوگوں نے معبودان باطلہ کو رکھا اور اس کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ظلمتوں میں، ایسی تاریکیوں میں کرن کی ایک شمع لے کر کے اور سراپا نور بنا کر کے اور اندھیروں کا سینہ چاک کر کے روشنی پھیلانے کے لیے مکہ مکرمہ میں، عرب کی زمین پر، کعبے کی چھتر سایہ میں، حرم شریف کی وادیوں میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، آمنہ کی گود میں صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام بنا کر، صرف رسول نہیں بلکہ رسولوں کا امام بنا کر، صرف ہمارا حبیب نہیں بلکہ حبیب خدا سید الانبیاء بنا کر کے محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے قادری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ کہنے کا آپ ہی کو ثواب ملتا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ شریف میں دنیا میں تشریف لائے. پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. نہ رات کا وقت تھا نہ دن کا وقت تھا، بلکہ دونوں کا سنگم تھا. تب اللہ کے رسول دنیا میں جلوگر ہوئے اور کس شان کے ساتھ آئے، یہ بات نبی کی امی سے پوچھو، نبی کی والدہ سے پوچھو، سیدہ آمنہ سے معلوم کرو. سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہے، لوگوں بچے تو بہت آئے، لیکن جس شان کے ساتھ میرا بیٹا آیا، میں نے اس شان کے ساتھ کسی بچے کو جنم لیتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میرے گھر کو روشن کر دیا، آسمان کے ستارے میرے گھر کی طرف جھک گئے اور میرے گھر کو منور و مجلہ کر دیا گیا. اور پھر وہ ساعت، وہ لمحہ بھی آیا کہ جب میرا لال محمد دنیا میں آنے والا تھا، عورتوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا. پھر چاند سا چہرہ لے کر، بلکہ چاند سے بہتر چہرہ لے کر کے میرا لال دنیا میں آیا. میرے بیٹے کی پیدائش ہو گئی، میرا بیٹا دنیا میں جلوگر ہوا. ایسا جلوگر ہوا جیسے ہی عورتوں نے میرے بچے کو دیکھا، عورتیں مجھے مبارک بادیاں دینے لگی. آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، دیکھو تو تمہارا لال کتنا حسین ہے، دیکھو تمہارا بیٹا کتنا خوبصورت ہے. آمنہ دیکھو تمہارا بیٹے کا جواب نہیں ہے، جیسے اس کے رخسار کسی کے رخسار نہیں ہے، جیسے اس کے لب کیسے کسی کے لب نہیں ہے، جیسی اس کی حسین و جمیل زلفیں ہیں ویسی کسی کی زلفیں نہیں ہے. اور آمنہ دیکھو، جب بچہ دنیا میں آتا ہے جسم پر گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، لیکن تمہارا بیٹا جب دنیا میں آیا تو گندگی ہونا تو دور کی بات، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے نہلا کر دھولا کر کے دنیا میں بھیجا ہو. سبحان اللہ. آمنہ دیکھو، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، لیکن تمہارے بیٹے کی زلفوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ زلفوں کو بگڑنا تو دور کی بات ہے، کسی نے زلفوں میں کنگا کر کے دنیا میں بھیجا ہے.
آنکھوں میں سرما لگا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. بڑا پاک صاف ہے تمہارا بیٹا, بڑا حسین و جمیل ہے تمہارا بیٹا. اور آمنہ دیکھو تمہارا بیٹا ناف بریدہ پیدا ہوا ہے, یعنی کہ ناف کٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. بس اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پڑھا لکھا طبقہ یہاں پر بھی موجود ہے, تجربے کار بزرگ بھی یہاں پر موجود ہے. سیدہ آمنہ سے عورتیں کہتی آمنہ دیکھو تمہارا بیٹا ناف بریدہ ہے, یعنی کہ اس کی ناف کٹی ہوئی ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ پیچھے ہٹ کر کے سمجھیے. جب ہمارے اور تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, جب دنیا دار کا بیٹا پیدا ہوتا ہے, بچہ ہو کہ بچی ہو, جب وہ دنیا میں آئے گا اور ماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھتا ہے بچہ, تو اس کی یہ ناف ماں کی ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور جب پیدائش ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر اس ناف کو کینچی سے کاٹ دیتا ہے, پھر ماں کی ناف الگ ہو جاتی ہے, بچے کی ناف الگ ہو جاتی ہے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف سے ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ جڑتی کیوں ہے اس کو بھی پیچھے جا کر کے سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو مہینے میں کچھ دن ایسے رکھے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی, یعنی کہ اس کو پیریڈ آتا ہے, ماہواری خون آتا ہے. اچھا خون کیوں آتا ہے؟ یہ اس کی پاکی کے لیے, یہ اس کی صفائی کے لیے. اور جب خون آنا بند ہو جائے مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اس بچی کو اس عورت کو امید سے کر دیا, اس کے پیٹ میں اللہ نے کسی بچے کو رکھ دیا, بہت جلد اللہ اس کو اولاد دینے والا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت جب امید سے ہو گئی تو پیریڈ کیوں بند ہوا؟ تو علماء جواب دیتے اس لیے کہ بچہ جو پیٹ میں ہے اس کا کھانا کہاں سے آئے گا, اس کی غذا کہاں سے آئے گی؟ تو یہی خون غذا بن جاتی ہے اور بچے کو غذا پیٹ میں دی جاتی ہے, بچے کو کھانا ماں کے پیٹ میں دیا جاتا ہے. آپ کہیں گے ارشاد منظری خون منہ کے ذریعے کیسے دیا جاتا ہوگا, خون کی غذا منہ کے ذریعے کیسے پہنچائی جاتی ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں منہ کے ذریعے نہیں دی جاتی, بلکہ بچے کی ناف کو پیٹ کے اندر ماں کی ناف سے جوڑ دیا جاتا ہے. اب بچے کو کھانا ناف کے ذریعے پیٹ میں پہنچایا جاتا ہے, ناف کے ذریعے بچے تک غذا پہنچائی جاتی ہے, جس سے بچہ زندہ رہتا ہے, جس سے بچہ اپنی زندگی گزارتا ہے, جس سے بچہ ماں کے پیٹ میں شکم سیر ہوتا ہے. یعنی کہ ناف جوڑ کر ناف کو ناف سے جوڑ کر کے بچے کو غذا دی جاتی ہے, بچے کو کھانا دیا جاتا ہے. لیکن آمنہ کہتی ہے میرا لال محمد جب دنیا میں آیا تو اس کی ناف ناف سے جڑی ہوئی نہیں تھی, بلکہ ناف ناف سے پہلے سے الگ تھی. اس کی ناف کو میری ناف سے نہیں جوڑا گیا, اس کی ناف کو میری ناف سے کنیکٹ نہیں کیا گیا, اس کی ناف کو میری ناف کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ناف سے ناف جڑی نہیں تو نبی کو کھانا پیٹ میں کیسے دیا گیا, نبی کو غذا پیٹ میں کیسے دی گئی؟ اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنا. نبی کو پیٹ میں کھانا دیا کیسے گیا؟ اگر ناف سے ناف جڑتی تو بچے کو کھانا دیا جاتا, اگر ماں کی ناف سے ناف جڑتی تو بچے کو غذا دی جاتی. نبی کی ناف تو جڑی نہیں تو کھانا پہنچا کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت بولے ارے کیسی بات کرتا ہے, ناف سے ناف جڑتی تبھی کھانا پہنچتا. ارے سن, خون کا کھانا اس کو دیا جاتا ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہے. تیرا نبی خون سے نہیں, وہ تو نور سے پیدا ہے, وہ تو نور والا نور ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے سب زندہ باد سرکار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مدنی کی آمد. نعرے تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ باد. بس سے کہہ دیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اچھا نعرہ نیچے سے کسی کو یاد نہیں ہے؟ جلسے تو بہت ہوتے ہیں سیتل میں ماشاءاللہ, یاد تو ہوگا لیکن شرم لگتی ہوگی. یاد رکھیے ماشاءاللہ, کھڑے ہو کے لگائیے, کھڑے ہو کے لگائیے. اچھا ماشاءاللہ اونچی جگہ پہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ ناف بریدہ ہیں,
وہ تو نور علی نور، ایسے نور ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے تمہاری طرف ایک نور بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسا نور کہ خود نبی کی امی نے کہا کہ بچے کی پیدائش پر گھر میں ایسا نور پھیلا کہ اس نور کی چمک اور دمک میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، میں نے شام کے محلات کو دیکھا، میں نے مغرب کی دنیا کو دیکھا، جو مشرق میں جھنڈا لگا میں نے اس کو بھی دیکھا، جو مغرب میں جھنڈا لگا میں نے اس کو بھی دیکھا، جو کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا میں نے اس کو بھی دیکھا۔ آؤ اگلی بات سنو نبی کی امی سے، اس لیے بچے کی بات ماں سے بہتر کون بتا سکتا ہے، نبی کی امی کی ہی بات سن لیتے ہیں۔ نبی کی امی کہتی ہے آ گیا میرا لال حسین و جمیل، اللہ اکبر، حسن کا پیکر بن کر کے، سراپا نور بن کر کے مصطفیٰ دنیا میں آئے۔ فرماتی بچہ جیسے ہی پیدا ہوا عورتوں نے مبارک بادیاں دی، اس کے بعد بچے کو میں نے زمین پہ لیٹا دیا، اور زمین پہ کیا لیٹانا تھا، اللہ کی قدرت نے عجیب کرشمہ دکھایا اور مصطفیٰ نے عجیب کام کیا۔ فرماتی بچے کو جب لیٹایا جاتا پیدا ہونے کے بعد تو بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی ہاتھ پیر چلاتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کو لٹایا تو بیٹا میرا زمین پر الٹا ہو گیا، اور الٹا ہو کر کے بیٹے نے میری اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دیا، اپنی ناک کو زمین پہ ٹیک دیا۔ فرماتی ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی عبادت کرتا ہو، سبحان اللہ، وہ اللہ کا سجدہ کرتا ہو۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میرا بیٹا سجدے کی حالت میں گیا، آپ ادھر توجہ رکھیں، ادھر میرے عزیز ساتھیوں، فرماتی ہے سجدے میں چلا گیا۔ کون سجدے میں گیا؟ جو نبی ابھی دنیا میں آیا وہ سجدے میں چلا گیا، جو پیغمبر ابھی دنیا میں آئے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے، وہ اللہ کی بندگی کرنے لگے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا مصطفیٰ نے، پیدا ہوتے ہی عبادت کی مصطفیٰ نے، پیدا ہوتے ہی رب کو یاد کیا مصطفیٰ نے۔ نبی کی امی سے پوچھو، نبی کی امی یہ تو بتاؤ سجدے میں جا کر کے انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا یا سبحان ربی العظیم پڑھا تھا؟ اے نبی کی امی یہ بھی بتا دو پیدا ہونے کے بعد انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ تو نبی کی امی کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے کان کو بچے کے قریب کیا تو میرا بیٹا پہلے سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ میرے لال سے آواز آ رہی تھی، میرے بیٹے کے سجدے سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مولا تعالیٰ میری خطا کار امت کی بخشش کر دے، میری سیاہ کار امت کی بخشش کر دے، میری پاپی امت کی بخشش کر دے، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخشش کا پروانہ دے دے۔ آج کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی میلاد ہر سال کیوں کرتے ہو، نبی کا جلسہ ہر سال کیوں کرتے ہو، کیا ضرورت ہے سالوں سال اتنا خرچ کرنے کی؟ میلاد جگہ مہینہ آتا ہے، گھروں پہ جھنڈا بھی لگ گیا، چراغا بھی ہو گیا، اجالا بھی ہو گیا، محفل میلاد بھی شروع ہو گئی، سال 10 سال کر لیا کافی ہے، کیا ضرورت ہے اتنا جلسہ کرنے کی؟ میں نے کہا سننا تھا، اگر نبی کی میلاد کی خوشی سیتلیہ ہم جیسا سننی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم اظہار خوشی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ پڑھا کہ نبی پیدا ہوئے، پیدا ہو کر کے سجدے میں گئے تو خاندان کو یاد نہیں کیا، ثروت دولت شہرت کو یاد نہیں کیا، اگر سجدے میں جا کر کے کسی کو یاد کیا تو میرے اور تمہارے گناہوں کو یاد کیا، ہمارے پاپوں کو یاد کیا، ہماری بخشش کی دعا کی، ہمارے لیے جنت کی دعا کی۔ اور یہ پیدا ہونے تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ 63 سال کی 53 سال کی مکی زندگی، 10 سال کی مدنی زندگی، تاریخ کا ایک ایک چیپٹر پڑھتے جائیے، آپ کو مصطفیٰ کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں مصطفیٰ نے امت کو بلا دیا ہو، امت کے لیے دعا نہ کی ہو۔ مصطفیٰ بچپن میں رہے تب امت کے لیے دعا کی، مصطفیٰ جوانی میں پہنچے تب امت کے لیے دعا کی، مصطفیٰ مکے میں ہے تب امت کے لیے دعا، مصطفیٰ حشر میں ہے تب امت کے لیے دعا، مصطفیٰ خندق میں ہے تب امت کی دعا، مصطفیٰ بدر میں ہے تب امت کی دعا، مصطفیٰ یہاں تک کہ شب معراج اللہ کے جلووں میں پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے مولا تعالیٰ تیرے دیدار کے لیے آیا لیکن بخشش کا پروانہ چاہتا ہوں، امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی کہ رب کا قرآن چیخ کر کے بولا فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او حبیب پریشان نہ ہو، او حبیب غمگین نہ ہو، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، تو اپنے رب سے خوش ہو جائے گا۔ دنیا کہتی ہے خدا تو خوش ہو جا، خدا کہتا ہے حبیب تو خوش ہو جا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
غوثیہ مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی ارشاد منظری مراد آبادی. عادل بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھو بھئی ناظم صاحب تو نعرہ لگاتے ہی رہیں گے، لیکن مجمع سے بھی نعرہ لگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نعرہ لگانا بھی عمر فاروق اعظم کی سنت ہے. اور نعرہ لگانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دشمن کے قلعوں میں ایسا زلزلہ برپا ہوتا ہے، جو تیر کام نہیں کرتا وہ نبی کا نعرہ کام کر جاتا ہے. تو نعرہ لگایا کریں. اللہ کے رسول آئے، سجدے میں گئے، کون بتا رہا ہے؟ یہ ہم نہیں، یہ تو نبی کی امی بتا رہی ہے، یہ نبی کی والدہ بتا رہی ہیں کہ پیدا ہوئے، سجدے میں گئے، اور کیا کہا؟ مولا میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے، اس کو جنت کا پروانہ دے دے. لیکن بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بلا وجہ کی باتیں بنائی گئیں، حالانکہ تاریخ کی کتابوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور تاریخ کی کتابوں میں کہاں سے ہوتا، یہ انسان کی خود یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. عقل بھی انسان کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا اور ابھی دنیا میں آیا، وہ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدہ بھی کر لے، ربی حبلی امتی کی صدائیں بھی بلند کر لے، اسے کیا پتا سجدہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ربی حبلی امتی کا مطلب کیا ہوتا ہے. بچہ تو وہ ہوتا ہے جو بولنا نہیں جانتا، بات کو سمجھنا نہیں جانتا، سمجھانا نہیں جانتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا بھی ہوئے، سجدے میں بھی گئے، ربی حبلی کی صدائیں بھی بلند کی. ہم نے کہا نادان سن، یہ تیری سمجھ میں نہیں آتا. انسان کی سمجھ میں اللہ کا ہر کام آئی یہ ضروری تو نہیں ہوتا. ہم نے کہا صرف اسی بات پہ اعتراض کرتے ہو سمجھ میں نہیں آتا. کبھی آسمان کی بلندیوں کو بھی دیکھا کرو، کبھی زمین کی پستیوں کو بھی دیکھا کرو. مجھے پتا یہ آسمان اتنا بلند ہے، بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے؟ یہ انسان کس کی عقل میں آتا ہے؟ میری عقل میں تو نہیں آتا. ہم نے کہا اللہ نے پانی کے اوپر زمین کا بستر لگا دیا. انسان کی عقل قبول کر سکتی ہے کہ زمین کے اوپر پانی کے اوپر مٹی رک جائے؟ یہ زمین کا بستر کیسے رکا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر کے اپنی انگلی کے اشارے سے مولا علی شیر خدا کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا. یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے. یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں تک کہ انگلیوں کے بیچ سے اللہ کے رسول نے پانی کے چشمے جاری کیے. یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ نے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو رکھا، اس کے لیے 9 مہینے رزق کا انتظام کیا. کہاں سے پہنچا، کیسے پہنچا؟ یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں کسی کی نہیں آتا. لیکن مانتے سب ہیں، یقین سب کا ہے کہ آسمان بھی بغیر ستون کا ہے، زمین بھی پانی کے اوپر ہے، پیٹ میں بچے کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، سورج بھی واپس پلٹایا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے گئے. مانتے سب ہیں، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے. مطلب یہی ہے اللہ کی قدرت بندوں کی سمجھ میں آئی یہ ضروری نہیں ہوتا، اور جو سمجھ میں نہیں آئے وہی تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے. اور کوئی کام نبی کا سمجھ میں نہیں آئے تو وہی تو نبی کا معجزہ ہوتا ہے. زیادہ نہ سمجھ، یہ مصطفیٰ کے بچپن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ اس کو سمجھاؤ، اس بات کا جواب دو. تو ہم نے کہا اللہ کا قرآن اٹھا. ہم فتاوی رضویہ سے جواب نہیں دے سکتے، ہم الامن والعلا سے جواب نہیں دے سکتے. ہم اعلیٰ حضرت کی تصنیف کردہ، مفتی اعظم کی تصنیف کردہ، تاج الشریعہ کی تصنیف کردہ کتابوں سے جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تیرے دل میں چور ہے. اللہ کے قرآن کو اٹھا، قرآن کو اٹھا کر کے کھول 16واں پارہ، اور 16ویں پارے کی پہلی سورت کو پڑھ اور سورت کا نام بتا. بولا سورت کا نام سورہ مریم ہے. میں نے کہا دیکھ سورہ مریم کو کھول. یہ سورہ مریم کا نام مریم کیوں رکھا گیا؟ یہ مریم کے نام پہ رکھا گیا. یہ مریم کون ہے؟ یہ اللہ کی وہی نیک بندی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عابدہ، زاہدہ، راکیہ، ساجدہ بنایا کہ دن رات بھر عبادت اللہ کی کرتی. اور ان کے کمرے میں جاڑوں کے موسم میں گرمی کے پھل ہوتے، گرمی کے موسم میں جاڑوں کے پھل ہوتے. کسی نے کہا مریم یہ تو بتاؤ یہ بے موسم
نفل آتے کہاں سے ہیں, کہاں سے انتظام کرتی ہو؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا مجھ سے مت پوچھو میں کہاں سے انتظام کرتی ہوں, بس میں یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتی ہوں, اللہ کی بندگی کرتی ہوں, میں تو رکوع و سجود کرتی ہوں. اللہ کی عبادت کرنا یہ مریم کا کام ہے, اور مریم کے لیے رزق کا انتظام کر دینا یہ مریم کے خدا کا کام ہے. مریم کے لیے رزق کا انتظام کرنا یہ مریم کے خدا کا کام ہے. اتنی بڑی نیک عابدہ زاہدہ, شادی نہیں ہوئی, نکاح نہیں ہوا, ابھی جوان ہیں, گھر کے صحن میں ٹہل رہی ہیں. سامنے سے اجنبی آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا مریم سنو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک بیٹا دے دیا جائے, تمہیں ایک بچہ دے دیا جائے. حضرت مریم صحن میں ٹہل رہی تھی, فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں اور پیچھے ہٹ کر کے بولی کیسی بات کرتے ہو, ابھی نکاح تو ہوا نہیں, ابھی شادی تو ہوئی نہیں, پھر بچے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے, پھر بچے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے, یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے, اور میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی. آنے والے نے کہا مریم سن, میں کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سید الملائکہ طاہر صدرہ, میں جبریل امین اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. رب یہی چاہتا ہے کہ بغیر کسی شوہر کے تمہیں اولاد دے دی جائے, تمہیں بیٹا دے دیا جائے. حضرت مریم نے رب کا نام سنا, بس سر و چشم تسلیم کر لیا اور فرمایا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں, جیسا خدا چاہتا ہے میں راضی ہوں. آنے والے فرشتے نے ایک پھونک حضرت مریم کے ماری, اور پھونک کا مارنا تھا کہ حضرت مریم امید سے ہو گئی, وہ پریگنینٹ ہو گئی. اب وقت گزرا, مہینہ گزرا, جیسے ہی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا, حضرت مریم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اے پاک پروردگار عالم, میں تیری رضا پر راضی, میں تیرے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کرتی ہوں, لیکن مولا یہ تو بتا اگر دنیا والوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے, یہ تیرا بیٹے کا باپ کون ہے, بتا تیرا شوہر کون ہے, تو مولا دنیا کے سوالوں کا جواب میں کیا دوں گی, دنیا کے قیل و قال کا جواب کیا دوں گی. ہاتف غیبی سے آواز آئی مریم گھبرا مت, اس لیے کہ تیرے خدا کی شان بہت بلند ہے. جو خدا تجھے بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے وہ تجھ سے اس برائی کو دور بھی کر سکتا ہے. تو گھبرا مت, رب کے حکم کا انتظار کر. اب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا, اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے, اے مریم سنو, اب گاؤں چھوڑ دو, علاقہ چھوڑ کر کے جنگل میں چلی جاؤ. یہ اس بات کا جواب ہے جنہوں نے یہ کہا کہ بچہ پیدا ہو کر کے تمہارا نبی پیدا ہو کر سجدے میں کیسے بولا اور کیسے امت کے لیے دعا کی, انسان کی عقل قبول نہیں کرتی. اس بات کا جواب ہم رب کے قرآن سے دیتے ہیں. حضرت مریم کو حکم ہوا جاؤ جنگل میں چلی جاؤ. حضرت مریم جنگل میں پہنچی, درخت سے ٹیک لگا لی, اور درخت سے ٹیک لگانا تھا کہ وہیں پر بچے کی ولادت ہو گئی. چاند سا چہرہ لے کر کے اللہ کا پیغمبر نبی بن کر کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا. حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. حضرت مریم نے بچے کو گود میں لیا, پیشانی کو چوما, اپنے بیٹے کو پیار کیا. اللہ کا حکم ہوا جاؤ اب بیٹے کو گاؤں میں لے کر جاؤ, جاؤ بیٹے کو بستی میں لے کر کے جاؤ. حضرت مریم بیٹے کو بستی میں لے کر کے چلی, گاؤں کی طرف آگے بڑھی, لیکن جیسے ہی گاؤں میں قدم رکھا لوگوں کی نظروں کے خیالات کو دیکھا, لوگوں کی نظروں کے اشارے کو دیکھا, ٹھہر گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا تعالیٰ یہ تو بتا دے بچہ بھی ہو گیا, بیٹا بھی تو نے دے دیا, لیکن سوال کا جواب نہیں ملا. دنیا والوں نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گی. رب نے کہا اے مریم سنو, جب گاؤں میں پہنچو اور لوگ پوچھے یہ کون ہے تو کہنا اسی سے پوچھو یہ کون ہے, یہ کہاں سے آیا, اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. اللہ اکبر. مریم لے کر کے گود میں بچے کو اپنی آبادی میں چلی گئی. آپ سمجھدار لوگ ہیں, ایک غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی کی گود میں دنیا بچے کو دیکھے تو دنیا والے کیا کچھ کہیں گے. وہ ساری باتیں اللہ کی نیک بندی مریم کے لیے کہی گئی. اے مریم ہم نے سوچا نہ تھا, اے مریم کبھی ہم نے خیال تک نہ کیا تھا کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھاؤ گی, تم اتنا بڑے گناہ کا ارتکاب کر لو گی, تم بھی گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہو جاؤ گی. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا. تمہارے گھر میں اللہ کے نبی گزرے, تم خود اللہ کی عابدہ زاہدہ نیک بندی ہو, تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا. حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو آئے, عرض کرنے لگی اے لوگوں مجھے تہمت مت لگاؤ, میرے لیے غلط مت سوچو, میرے اوپر غلط خیالات مت ڈالو, میرے حوالے سے بدگمانی مت کرو, میں اللہ کی ویسی ہی بندی ہوں جیسی کل تھی. فرمایا مریم بتا پھر بچے کا باپ کون ہے, بتا پھر تیرا شوہر کون ہے. حضرت مریم نے کہا لوگوں مجھے کچھ نہیں پتا, جو پتا اسی بچے کو پتا ہے,
جو جواب دے گا یہی دے گا، جو بتائے گا یہی بتائے گا، جو سمجھائے گا یہی سمجھائے گا۔ لوگوں نے وہی بات کہی جو آج کے نادان کہتے ہیں کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہم سے کیسے باتیں کرے گا، یہ دودھ پیتا بچہ یہ کیسے بولے گا، یہ کیسے سمجھائے گا، افہام و تفہیم کا مادہ اس کے اندر کہاں ہے، یہ تو بول نہیں سکتا، یہ بات کو سمجھا نہیں سکتا۔ حضرت مریم نے کہا سن، اس بات کا جواب بھی یہی دے گا، ہر سوال کا جواب یہی دے گا۔ لوگ بولے مریم بے وقوف لگتے ہیں، بے وقوف سمجھتی ہو، مذاق کرتی ہو، کیسے بول سکتا ہے یہ بچہ؟ حضرت مریم نے کہا ایک بار سوال کر کے دیکھو، اگر جواب نہ دے تو جواب ملے گا، اگر آنسر نہ دے تو آنسر ملے گا، پوچھو اس بچے سے۔ اب لوگ ہنستے ہنستے، لوگ مذاق بناتے بناتے حضرت مریم کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچ گئے اور بچے سے جا کر کے بولے بچے سن، تیری ماں کہتی ہے تو ہمارے ہر سوال کا جواب دے گا، ہمیں نہیں پتا تو کیسے بولے گا، ہمیں نہیں پتا تو کیا سمجھے گا، ہمیں نہیں پتا تو کیسے سمجھائے گا، لیکن بتا ماں اسم کا، بتا من این انتا، بتا من انتا، بیٹے بتا تیرا نام کیا ہے، بیٹے بتا کہاں سے آیا، بیٹے بتا تو کون ہے۔ جب دودھ پیتے بچے سے لوگوں نے اتنا سوال کیا تو بچہ بول پڑا انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ دودھ پیتا بچہ بولا میری ماں کو برا مت کہو، انی عبداللہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، واتانی الکتاب اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اللہ نے بابرکت بنایا۔ او لوگوں مجھے بتاؤ اگر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی اتنی باتیں بول سکتے ہیں تو میرا نبی کیوں نہیں بول سکتا، میرا رسول کیوں نہیں بول سکتا؟ وہ بدر جائے اولا بول سکتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، واہ واہ واہ، زندہ باز۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ انرجی تو ختم نہیں ہوئی آپ کی؟ اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ہم یا اور کوئی کیا بڑھیا بولے گا، یہ تو سرکار کا ذکر ہے جو بڑھیا ہی ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے، کسی چیز کو زیادہ کھا لو تو دل ویسے ہی بھر جاتا ہے، کسی کھانے کو لگاتار کھائیے جی بھر جاتا ہے، 3 دن 4 دن کھائیے آپ کہیں گے نہیں صاحب اب چینج کرو، اب تبدیلی لاؤ، اس سے من بھر گیا، اس سے دل بھر گیا۔ تم جب سے پیدا ہوئے اور تمہارے باپ دادا زندگی گزر گئی ذکر کرتے کرتے، ذکر سے دل کیوں نہیں بھرتا جب ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے؟ ہم نے کہا سن بات تم نے ادھوری کہی، کھانے پینے کی چیز سے بے شک دل بھرتا ہے، لیکن یہ بھی تو بتا انسان کا روٹی سے دل کیوں نہیں بھرتا، انسان کا چاول سے دل کیوں نہیں بھرتا؟ ڈیلی کھاتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، پھر بھی اس کو روزانہ روٹی چاہیے، پھر بھی روزانہ چاول چاہیے، اس کا دل کیوں نہیں بھرتا، من کیوں نہیں بھرتا؟ تو کہا اس لیے کہ جسم کی بقا کے لیے، جسم کی قوت کے لیے ان غذاؤں کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا سن یہی تو بات ہے کہ جسم کی بقا کے لیے کھانے کا ہونا ضروری ہے، تو انسان کی روح کے لیے مصطفیٰ کا ذکر بھی تو ضروری ہے، اللہ کے پیغمبروں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کب تک ذکر کرو گے، کب تک ذکر کرو گے، تو ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے تو تاریخ میں اتنا پڑھا اور ہمارے امام تو ہمیں یہ سکھا کر کے گئے، یہ بتا کر کے گئے کہ سال 2 سال ذکر نہیں کرنا، 10-20 سال ذکر نہیں کرنا، بلکہ جب جاؤ تو جاتے جاتے تم بھی کہنا اور آنے والی نسلوں سے کہنا وہ بھی یہ کہہ کر کے جائے کہ ایک مدت تک ذکر نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ لگائیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، زندہ باد، اللہ اکبر، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، کتنی باتیں بتائیں، میں نبی بھی ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ نے کتاب بھی دی، اتنا کچھ بول پڑے۔ کون؟ حضرت مریم کے بیٹے، اور مریم تو خود وہ ہیں
کہ جب میرے نبی کے پیدائش کا وقت قریب آیا تو سیدہ آمنہ کو مبارکباد دینے کے لیے پہ آئی. سبحان اللہ. کہ آمنہ تیرے لال کا جواب الگ ہے, لال تو میرا بھی تھا لیکن جیسا تیرا لال میرا لال نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ, اور عیسیٰ علیہ السلام ہے کون؟ تو تاریخ میں موٹے موٹے حروف کے ساتھ لکھا ہے حضرت عیسیٰ وہی ہے جنہوں نے یہ تمنا کی تھی, اے پاک پروردگار عالم اگر محمد کے قدموں سے لگنے والی مٹی مجھے مل جاتی تو میں آنکھوں میں سرما بنا کر کے لگا لیتا. اندازہ کرو اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسے پیغمبر, اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں, اگر وہ بول سکتے ہیں تو میرے نبی حضرت عیسیٰ سے بہتر ہے. اور الحمدللہ, صد بار الحمدللہ, صد بار الحمدللہ. حضرت عیسیٰ ہی نہیں, سنیوں کا عقیدہ ہے حضرت آدم سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک اللہ کی مخلوق کے ایک ایک فرد سے بہتر میرے نبی, ایک ایک جز سے بہتر میرے نبی. وہ چاہے نبیوں کی جماعت ہو, وہ چاہے رسولوں کی جماعت ہو. الحمدللہ حضرت آدم سے بہتر میرے نبی, حضرت شیش سے بہتر میرے نبی. ہاتھوں کو لہرا دے, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. حضرت آدم سے بہتر میرے نبی, حضرت شیش سے بہتر میرے نبی, حضرت لوط سے بہتر میرے نبی, حضرت ہود سے بہتر میرے نبی, حضرت زکریا سے بہتر میرے نبی, دانیال سے بہتر میرے نبی, شعیب سے بہتر میرے نبی, ہود سے بہتر میرے نبی, حضرت یعقوب سے بہتر میرے نبی. یعنی کہ حضرت آدم صفی اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ. اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرے نبی, ہر رسول سے بہتر میرے نبی. تبھی تو بریلی سے آواز آئی سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یہ میرے سرکار کی شان ہے پیارے. یہ تو نبی کی ولادت کا وقت ہے, ابھی تو 63 سال کی پوری زندگی باقی ہے, ابھی تو پوری حیات باقی ہے, ابھی تو پوری لائف باقی ہے. بس ایک بات اور نبی کی امی کی سن لو, اور اس کے بعد آپ سے رخصت چاہوں گا. نبی کی پیدائش کی بات تو الگ ہے, مصطفیٰ کی ولادت کی برکتیں الگ ہے, مصطفیٰ کی آمد کا طریقہ سلیقہ الگ ہے, انداز نرالا ہے. ایسا اجالا پھیلا, ایسا اجالا پھیلا کہ زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو گیا. اس لیے کہ مصطفیٰ نے چہرہ تو دکھایا, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے, کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. ایسا روشن چہرہ لے کر کے اللہ کے رسول دنیا میں آئے کہ زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو گیا. اور کیوں نہ ہوتا, ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی کہ شب معراج اللہ کا حکم پا کر حضرت جبرائیل جب سدرۃ المنتہا سے زمین کی طرف روا دوا تھے, کس لیے آج رسول کو آسمانوں پر جانا, آج مصطفیٰ کو معراج کے لیے جانا, آج مصطفیٰ کو دیدار خدا کے لیے جانا, آج مصطفیٰ کو رب کی بارگاہ میں جانا, آج مصطفیٰ کو رب کی تجلیوں میں جانا ہے. اس لیے حضرت جبرائیل آسمان سے سفر کر کے زمین کی طرف چلے, ساتھ میں فرشتوں کی بارات کو لے لیا, اور ساتھ میں چراغوں کو لے لیا, اور لائٹیں لگانا شروع کر دی, چراغاں کرنا شروع کر دیا. حضرت جبرائیل سے میرے رب نے فرمایا, او جبرائیل کیا کر رہے ہو, او جبرائیل کیا کر رہے ہو. حضرت جبرائیل عرض کرتے, مولا تعالیٰ آج میں نے جنت کو سجانے کا حکم دے دیا, آج جنت میں چراغا کرنے کا حکم دے دیا. اس لیے کہ مصطفیٰ آ رہے دھوم ہونی چاہیے, نبی آ رہے چراغا ہونی چاہیے, آج اجالا ہی اجالا ہونا چاہیے, آج اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جنت میں اجالا, اس لیے آسمان پہ اجالا, اس لیے عرش اعظم پہ اجالا. اور مولا تعالیٰ میں اپنے ساتھ یہ 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر کے جا رہا ہوں, ان کے ہاتھ میں الگ الگ چراغ ہے. رب نے فرمایا جبرائیل کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زمین پہ چلا جا, میرے یار کے چہرے پہ 70,000 نور کے پردے ہیں, ایک پردہ ہٹا دینا, پھر دیکھنا زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہوگا, جنت میں اجالا ہوگا, عرش اعظم پہ اجالا ہوگا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اے سب زندہ باد, زندہ باد. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے.
چمکانے والے، یہ مصطفیٰ کی چمک ہے میرے پیارے، یہ مصطفیٰ کے چہرے کی دمک ہے میرے پیارے۔ اللہ کے رسول دنیا میں آئے اور اس شان کے ساتھ آئے، جیسے ہی زمین پہ قدم رکھا سیدہ آمنہ نبی کی والدہ فرماتی ہے، بس پیار کے ساتھ یہ سن لیجئے، حضرت مریم فرماتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو گئی اور میرا بلال دنیا میں آیا، میرا بیٹا دنیا میں آیا، بچے کو قریب لٹایا، لٹا کر کے کسی کام میں لگ گئی، جب واپس آئی تو دیکھا بچہ ہل رہا تھا، بچہ ہاتھ پیر چلا رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی مشرق کبھی شمال، کبھی جنوب کبھی اتر دکن پورب پچھم، اما ورا خلف و تحت، چاروں طرف بچہ ہل رہا تھا۔ اور میں نے غور کیا تو نتیجہ نکالا کہ وہ نہیں ہل رہا تھا بلکہ اس کا ایک ہاتھ ہل رہا تھا، اور ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ کی ایک انگلی شریف ہل رہی تھی، انگشت نبوت ہل رہی تھی، اور شان یہ تھی وہ انگلی کبھی آگے جاتی، کبھی پیچھے جاتی، کبھی دائیں جاتی، کبھی بائیں جاتی۔ یہ مصطفیٰ کی جوانی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی 50 سالہ زندگی کی بات نہیں، یہ مصطفیٰ کی 60 سالہ زندگی کی بات نہیں، مصطفیٰ کی 25 سالہ زندگی کی بات نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مصطفیٰ دنیا میں آئے، یہ اس بچپن کی بات ہے جب مصطفیٰ مکہ شریف میں جلوہ گر ہوئے۔ آمنہ کہتی ہے میں نے انگلی کے اشارے پر غور کیا تو دیکھا انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف جاتا، اور شان یہ تھی اگر انگلی کا اشارہ آگے جاتا تو آسمان کا چاند دوڑتا آگے چلا آتا، اگر انگلی کا اشارہ پیچھے جاتا چاند دوڑتا پیچھے آ جاتا، انگلی کا اشارہ بائیں جانب جاتا چاند دوڑتا بائیں جانب جاتا، انگلی کا اشارہ دائیں جانب جاتا چاند دوڑتا دائیں جانب چلا جاتا۔ یعنی کہ میرے بیٹے جیسے جیسے اپنی انگلی کا اشارہ کرتے چاند دوڑتا اور اسی طرف چلا جاتا۔ سیدل کے سنی بھائیوں اندازہ لگاؤ جس نبی کے پیدا ہوتے ہی انگلی کی طاقت یہ ہے، پھر اس نبی کے پوری ذات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس مصطفیٰ کی پاور کا عالم کیا ہوگا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاور ہے میرے دوستو، یہ مصطفیٰ کی بچپن کی شان ہے میرے دوستو۔ بس اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا تو تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے، تمہارے اوپر احسان کو جتا دیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں عطا کی اگر گننا چاہو تو انگلیاں تھک سکتی ہیں، زبان رک سکتی ہے، لیکن رب کی نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، ہاتھ پیر زبان کان، یعنی جہاں تک گنتے جاؤ گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، لیکن ایک بھی نعمت پر اللہ نے کہیں احسان نہیں جتایا، صرف مصطفیٰ کی آمد پر احسان جتایا۔ اگر رب سے پوچھے مولا تو نے صرف نبی کی آمد پر کیوں احسان جتایا، تو جواب ملے گا نادان سن، اگر میں اس پر بھی احسان نہ جتاتا تو نادان مصطفیٰ کو بھی عام نعمتوں کی طرح سمجھ لیتے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے احسان جتایا کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ اسی نعمت کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر ان کا وجود باسعود نہ ہوتا تو یہ کوئی نعمت نہ ہوتی۔ ہر نعمت ہم نے انہی کے صدقے میں دی، ہر نعمت تمہیں انہی کی وجہ سے دی، ہر نعمت ہم نے تمہیں انہی کے وسیلے سے دی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی نعمت نہ ہوتی۔ ہم نے کہا بالکل صحیح بات ہے، ہم نے حدیث قدسی کو پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ آئے تھے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے پھر دعا کی تھی مولا تعالیٰ اگر میری دعا قبول کرنی ہے تو محمد کے وسیلے سے دعا قبول کر لے، میں تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو رب نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ پاک نے آدم سے پوچھا آدم یہ تو بتاؤ سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا، سب سے پہلے تمہیں بھیجا، سب سے پہلے زمین پہ تم گئے، ابھی تو محمد کو پیدا نہیں کیا، ابھی تو نور محمدی جلوہ گر ہوا ہے، ذات محمد تو آئی نہیں، پھر تمہیں کیسے پتا چلا محمد کے وسیلے کا، کیسے پتا چلا محمد کی برکت کا، کیسے پتا چلا محمد کی فضیلت کا؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا جب میں جنت میں تھا اور جنت میں نے نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھا، عرش اعظم پر نگاہ پہنچی تو عرش اعظم کے پایوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، ساتھ میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ اے مولا تعالیٰ میں نے جنت کے دروازوں پر دیکھا تو جنت کے دروازوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، ساتھ میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ میں نے حوروں کے پروں پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جہاں تیرا نام تھا ساتھ میں محمد کا نام تھا، جہاں تیرا اسم جلالت تھا وہیں تیرے حبیب کا نام بھی تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی عام ذات نہیں، یہی سبب تخلیق کائنات ہے، یہی مقصود خدا ہے، یہی اللہ کا حبیب ہے۔ میرے رب نے فرمایا صدقت آدم، صدقت آدم، آدم تو نے سچ کہا، آدم تو نے صحیح
کہا آدم تو نے صحیح پہچانا، وہی مقصود ہے، وہی حبیب ہے، وہی سبب تخلیق کائنات ہے۔ ہاں آدم سن، اگر اس ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں لوح و قلم کو نہ بنا تھا، عرش و کرسی کو نہ بنا تھا، زمین و آسمان کو نہ بنا تھا۔ آدم بات یہی نہیں، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آدم میں تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اور آدم تیری ہی کیا بات ہے، اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ میں نے دنیا کو اس لیے بنایا چونکہ محمد کو آنا تھا، زمین کو اس لیے پیدا کیا چونکہ نبی کو آنا تھا، آسمان کو اس لیے پیدا کیا چونکہ نبی کو آنا تھا، چاند کو اس لیے بنایا چونکہ نبی کو آنا تھا، لوح و قلم کو اس لیے بنایا چونکہ مصطفیٰ کو آنا تھا، عرش و کرسی کو اس لیے بنایا چونکہ نبی کو آنا تھا، یہ کل کائنات کو اس لیے بنایا چونکہ نبی کو آنا تھا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ناری کی برکتیں عطا فرمائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بھیج کر کے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بس اتنا اور سن لیجئے، اللہ رب العزت نے صرف رسول بھیج کر کے احسان جتایا ہے اور کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ تو ساری نعمتوں کا وجود بعد میں ہے، وجود مصطفیٰ پہلے ہے، مصطفیٰ کی فضیلت پہلے ہے، مصطفیٰ نعمت عظمیٰ ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ ان کے دم قدم سے اس دنیا کا وجود ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا اور جو کچھ بھی ملے گا یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ سب خیرات ہے مصطفیٰ کے در کی۔ اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ جو مصطفیٰ پیغام دے کر کے گئے اس پہ عمل کرتے رہو، جو مصطفیٰ بتا کر کے گئے اس کو اپنے سینے میں بسا لو، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اس راستے سے مت ہٹو جو مصطفیٰ دے کر کے گئے، اس راہ سے مت نکلو جو راہ مصطفیٰ دکھا کر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو۔ لوگوں قرآن کو قرآن بھی پکڑو اور صحابہ اہل بیت اطہار کو بھی پکڑو اور صحابہ کرام کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے کسی کا بھی دامن پکڑ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ صحابہ کا راستہ لے کر کے چلیے، تابعین کے راستے پہ چلیے، اولیاء کے راستے پر چلیے، اقطاب کے راستے پر چلیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، انشاءاللہ کامیابی آپ کے دامن میں آئے گی، دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی۔ کبھی کسی ولی کی گستاخی مت کریے، کبھی کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی مت کریے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے اگر ولیوں سے دشمنی کرو گے تو میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بس اسی سے سمجھ لیجئے اگر ولی سے دشمنی کرنے پر اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو صحابی کا رتبہ بہت آگے ہے، صحابی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، صحابی کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، صحابی تو وہ ہے جس سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، صحابی تو وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، صحابی تو وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی، صحابی تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے مژدہ سنایا، ان کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہر صحابی، ہر ولی، ہر اللہ کا نیک بندہ لائق تعظیم ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ یہ ایسا وہ ویسا یہ بتانے والے ہم نہیں ہیں، ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے حشر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ارے وہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی عبادت کی، مصطفیٰ کے فرمان کی فرما برداری کی، مصطفیٰ کے ارشاد کی فرما برداری کی۔ اس لیے صحابی پر انگلی اٹھانے سے پہلے، ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو سجدوں سے چمکائیں، ہم اپنے دل میں مصطفیٰ کے عشق کے چراغ کو روشن کریں، ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں۔ اس معیار کے ساتھ زندگی گزاریے، اس شان کے ساتھ زندگی گزاریے کہ صحابی سے بھی محبت ہو، حضرت علی سے بھی محبت ہو، صحابی سے بھی محبت ہو، آقا حسین سے بھی محبت
محبت ہو, صحابی سے بھی محبت ہو, اللہ کے تمام نبیوں سے بھی محبت ہو, اہل بیت سے بھی محبت ہو, صحابہ کرام سے بھی محبت ہو, اللہ کے ولیوں سے بھی محبت ہو. اس شان سے زندگی گزارو گے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. اور اس راہ پر چلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, سبقت لسانی لا علمی کی وجہ سے خلاف شرع کوئی جملہ نکل گیا ہو, توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بآواز بلند کلمہ شریف پڑھ کے سنائیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دن ہے تو رات بھی ہوگی, بادل ہے تو برسات بھی ہوگی, زندہ رہے تو پھر کبھی, ارے زور سے کہہ دو, زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی. میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا, میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نامی رضا تم پہ کروڑوں درود. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد, وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے